بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. تیزی سے جو پیش رفت ہو رہی ہے سیاسی حالات میں تبدیلیوں کے حوالے سے آئے روز ہمیں نئی سے نئی خبر ملتی ہے. آج ہفتہ ہے، عموماً ہمارا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن آج ہم نے خصوصی طور پر محسن بیگ صاحب سے درخواست کی ہے اور ان کے گھر پہ تشریف لے آئے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں، کوئی ایسی خبریں ان کے پاس بھی تھیں اور ہمارے بھی جو سوالات ہوتے ہیں تو ہم بھی تنگ پڑے ہوئے تھے کہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ تلاش کیے جائیں. تو اسی وجہ سے آج کا جو انسائیڈر ہے وہ محسن بیگ صاحب کے گھر سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. ایک تو گزشتہ دنوں اس وجہ سے بھی اس پروگرام کی ضرورت پیش آئی کہ آپ مسلسل کوئی 7 سے 8 پروگرام ایسے تھے جس میں آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی، اسی کے اوپر بات کر دی گزشتہ دنوں شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف نے بھی اس کی تائید کر دی اور دیگر حلقے بھی کہہ رہے جی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ سے پوچھنا ہے وہ اقبال زید احمد آج کل بڑا جو ہے وہ متحرک ہوئے ہیں اور سنا ہے کہ میڈیشن کا جو رول ہے وہ ان کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف، عمران خان وغیرہ. تو سب سے پہلے تو نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات ہے جو اپوزیشن لیڈر نے کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات مانی جائے گی یا مانی جانی چاہیے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ کتنا زیادہ میٹر کر رہا ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی میں نے جو شروع میں بات کی تھی 2 ماہ پہلے، اس کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ یہ حکومت اگر یہ تاثر دے کہ اپوزیشن کے جلسے جلوس سے کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم بڑے مضبوط ہیں بیکاز اسٹیبلشمنٹ بیک پہ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان ان کی میں کرپشن یا ان کے جو کیسز ہیں اس سے ہٹ کر کہ جی میں نہ رونی دوں گا اور دیکھیں گے. مقصد یہ ہے کہ خرابی پیدا ہو رہی تھی اور وہ کافی تعداد میں لوگ ہیں، ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز. تو اگر بہتر ہوتا شروع میں ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا جاتا اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رکھا جاتا اور ایک افہام و تفہیم سے کیسز ان کے اپنی جگہ چلتے رہتے، نیب وغیرہ کو آپ مینیپولیٹ نہ کریں اور ان کو ایک ڈیو کورس رسپیکٹ جو اپوزیشن کی ہونی چاہیے وہ دینی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایسے تھے جو اس کے حامی نہیں تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سدا حکومت اور اقتدار اور اختیارات ہمارے پاس رہیں اور اپوزیشن کو بالکل ختم کر دیا جائے. خاص کر جس طرح نیب کو اور اینٹی کرپشن کو اور جو لاز پاس کرائے گئے، اس سے میرے خیال میں اپوزیشن کو یہ لگا کہ شاید ہمیں کوئی راستہ نہیں دیا جا رہا، اسی لیے وہ باہر آئے. تو اب بھی اگر کوئی ڈائیلاگ کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب بات ہے. بات اینڈ آف دا ڈے ٹیبل پہ ہی ہونی ہے. اگر نہیں ہوگی ٹیبل پہ تو بہت حالات خراب ہوں گے. تو بہتر ہے جتنی جلدی ڈائیلاگ شروع کر دیں اتنا ہی اچھا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس میں حصہ. لیکن حکومتی حلقے تو بیگ صاحب یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نیشنل ڈائیلاگ کر لیتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے عمران خان جائے تو عمران خان کے جانے پہ تو بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں جب ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے اگر تیسرا فریق خود پارٹی بن جائے تو پھر ڈائیلاگ کس سے ہوگا؟ تو مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کو ٹیبل پہ بٹھائے گا کون. کسی نہ کسی مڈل گراؤنڈ پہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو. پھر جو باتیں ہیں کون جائے گا، کون رہے گا، فیوچر کیا ہوگا پالیٹکس کا، یا اس ملک کو آپ نے آگے کیسے لے کے جانا. کیونکہ دیکھیے صدیق صاحب ملک نہیں چل رہا. آپ بڑا کہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھ گئی، مہنگائی نیچے، سب جھوٹ ہے. اگر آپ کی ایکسپورٹ 5-2% بڑھی ہے، آپ کا گروتھ ریٹ کہاں ہے پورے خطے میں؟ ہم افغانستان سے پیچھے ہیں ہر چیز میں. تو آپ مطلب پاکستان ایٹامک کنٹری، کتنا بڑا نام، پورے مطلب افغانستان سے ہماری کرنسی ڈاؤن، ہمارے اکانومی ڈاؤن، ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ آگے نکل گئے. انہوں نے کورونا کے لیے بھی $4 لاکھ آپ کو امداد دیا. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے ملک کو کس اسٹیج پہ لے آئیں. دوسری بات جو آپ نے اقبال زید احمد کی بیسیکلی یہ بڑا شیڈی کریکٹر ہے، ویلر ڈیلر ہے. یہ ہر دور میں جرنیلوں کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر کے اپنے 2 نمبری میں شامل کر لیتا ہے. بہت سے ریٹائرڈ جرنیل جس کو اس نے کوٹے دیے اور جیسے ہی وہ فارغ ہوئے، یونیفارم اتری، ریٹائرڈ ہوئے، کوٹے واپس. اب اس نے نئے جرنیلوں کو پکڑا ہوا
اور ان کو یہ تاثر دے رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو ملا تھا, آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے. جس دن شہباز شریف صاحب باہر آئے, یہ جا کے ان کو ملا, اس نے کہا جی میں ڈی جی آئی یا ایس آئی سے آپ کی بات بھی کراتا ہوں, ریلیف بھی لے کے. اسی طرح اس نے میسیج زرداری صاحب کو بھی دیا, اے جی مجید وغیرہ کے ذریعے. یہ اپنے چکر میں ہے, یہ پچھلے دنوں جیل میں تھا, اس کے 3 کیسز ہیں یا 2 کیسز ہیں نیپ میں. یہ اس کے چکر میں فوجیوں سے مدد لے رہا ہے اور ان کو یہ تاثر دے رہا ہے میں آپ کی ڈیل کرا دوں گا, ان کو چپ کرا دوں گا. اور بالکل تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی پازیٹیو میسیج ہی دیا ہے اس کو کہ جی ہم تو لڑائی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی بھتیجی کو بھی, بھائی صاحب کو بھی سمجھا. سر ایک میری سمجھ کے لیے بتا دیجئے کہ اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں اقبال زیڈ احمد, یہ ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں اور یہ ہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ بھی نکالتے ہیں. یہ کریکٹر آتے کہاں سے اچانک؟ ان کے کوئی اپنے مفادات ہوتے ہیں یا ان کو باقاعدہ جو ہے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ اپنے مفادات ہیں, فراڈی ٹائپ آدمی ہیں یہ. اس نے ٹرمینل لگایا, 3 سے 350 ملین ڈالر یہ روز کا کما رہا ہے. کیپیسٹی اس میں ایمٹی ہے, لیکن اس نے ایگریمنٹ ایسا کیا ہوا ہے کہ گیر ایل این جی آئے نہ آئے اس کو پیمنٹ ہونی ہے, سنڈے ہو, اتوار ہو, عید ہو, اس کی پیمنٹ آ رہی ہے. اور یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں نئے نئے لوگ جرنیل بنتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے قابو میں آ جائیں, ان کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا, سمپل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اپنی چمک دمک, جہاز, پیسے, یہ وہ تو اس میں لے آتے ہیں, تو وہ بھی آگے میں. تو جو سابق دور حکومت تھا نون لیگ کے دور میں بھی میں نے کوئی ایسی کمیٹیز بھی کور کی جس میں ان کو بلایا بھی جاتا رہا تھا, یہی کیس ہوتا تھا کوٹوں کے سارے کیسز فراڈ کے. پہلے دن سے جب مشرف صاحب کا دور آیا یہ جیل میں تھا, پھر اس نے 2-3 جرنیلوں سے, میرے نیبر میں بھی ایک جرنیل صاحب کو بھی کوٹا دیا ہوا تھا. ابھی پھر اس نے رائے رسم بڑھا لی ہوئی ہے باجوہ صاحب سے, بقول اس کے جیسے پبلک میں کہتا ہے جی میں باجوہ صاحب سے مل کے آیا ہوں. فیض امیر صاحب تو ایسے کہتا ہے جیسے اس کے ساتھ بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہوں. تو ایسے کریکٹرز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. بہرحال یہ تو ہماری اسٹیبلش, ایسے کریکٹرز سے اوپر پھر گورنمنٹ بھی اعتبار کر رہی ہے, ان کے نام بھی استعمال کر رہے ہیں, اپوزیشن والوں کو بھی جا کر یہ جو ہے کچھ نہ کچھ. صدیق صاحب اگر وہ اتنے کانفیڈنس سے جا کے کہتا ہے کہ جی میری باجوہ صاحب سے, فیض امیر صاحب سے ابھی بات ہوئی, یہ بات ہوئی, وہ بات ہوئی, میسیج کیری کر رہا ہے دونوں سائڈوں سے, تو لوگ اعتبار کر لیتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو میسیج دیا کہ جی آپ یہ باتیں جا کے کریں ہمارے بیہاف پہ. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے کریکٹرز کو تو کسی صورت, ایسے کریکٹر کو تو ایکچولی جیل میں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو سر پہ بٹھائیں. کہ پاکستان سے وہ لوگ ہیں جو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے, حالانکہ اس کی بے نامی پراپرٹی لنڈن میں چیک کی جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن بیگ صاحب دوسرا اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو پھر ان کے اوپر کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو ریلیف پھر کون دیتا ہے؟ یہ تو آج کے کیس تو نہیں, ان کے اوپر تو بہت پرانے کیسز ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہیں وہ بری پڑی ہیں اقبال زیڈ احمد کے حوالے سے. اعتزاز احسن کا نام آپ کو ان کو بھی کوٹا دینے کے حوالے سے ان کا نام جو ہے سامنے آیا تھا. سابق جرنیلوں کی بھی آپ نے بات کر دی. تو اس طرح کے لوگ پھر ریلیف لے کے کیسے باہر آ جاتے ہیں؟ صدیق صاحب یہ ابھی بھی جیل میں تھا, جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, انہوں نے اس کی بیل کروائی ہے, اسی لیے وہ قریب ہوا. اس نے ان کو کیا بتایا ہوگا آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ایسے فراڈی ٹائپ لوگوں کے پاس بتانے کے, کہانی ڈالنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس نے ان کو بھی شیشے میں اتارا ہوگا, تو آئی ڈونٹ نو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ایسے کریکٹرز کو, وہ دونوں لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں نئے لوگ آتے ہیں, اس طرح سویلین کے ساتھ ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا یا ان کو نہیں پتا ہوتا کس ٹائپ کا آدمی ہے, تو وہ شاید ان کی باتوں میں آ جائے. لیکن یہ دونوں حضرات ان کی باتوں میں نہیں آئے گی. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی سٹیج پہ کوئی ڈیل بریک کروا سکے گا. 3 جو بڑے اپوزیشن لیڈرز ہیں, نواز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان, ان تینوں کے درمیان گزشتہ 1 ہفتے کے دوران 6 سے 7 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ شنید ہے کہ کوشش کی جا رہی کہ حکومت پر دباؤ بڑھائیں, کیونکہ ابھی تک جو ان کے جلسے ہوئے ہیں ظاہر ہے اب اس کے اوپر تو اتنا اثر نہیں ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی کچھ کوشش کی جا رہی کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے یا حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں یا طریقے عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو وہ کامیاب ہوگی؟ صدیق صاحب آپ کا کوشچن میں ریفریز کر دیتا ہوں. بیسیکلی وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنا نہیں چاہتے, وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. مریم نے 2 اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کا ذکر کیا
کہ جی 2 لوگ ہیں, تو 2 لوگ باجوہ صاحب ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں. فیض حمید صاحب ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارا نام نہ آئے, وہ کچھ ریلیف بھی دینا چاہتے ہیں. انہوں نے میرے خیال میں زرداری صاحب کو پیغام بھی بھجوایا کہ ہم آپ کے کیسز جو ہیں, جو کہ اسلام آباد اور نیب پنڈی کے پاس کراچی سے آئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط آئے, جہاں کا کیس ہے وہیں ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کیس واپس کراچی اور سندھ بھجوا دیتے ہیں, اور 2-4 اور باتیں بھی کی. اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ میں بھی, جیسے خبر آئی کہ جی خاقان عباسی کو کہا آپ جا سکتے ہیں جی 1 ٹائم, اس نے کہا 10 دن, اس نے کہا نہیں 15 دن لے لیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اچھا خاقان عباسی صاحب نے جو ٹکٹ بک کروائی ہے وہ 22 دن کی کروائی ہے. اچھا سر, وہ کب کروائی ہے؟ لیکن وہ چونکہ یہ خبر ابھی آپ نے ہی بریک کی تھی, آن لائن نیوز ایجنسی کے ذریعے آپ کی خبر تھی یہ, شاید خاقان عباسی کا یہ موقف ہے. یہ اپلیکیشن میں نے 2.25 سال پہلے دی تھی. دیکھیے میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے ڈائریکٹ فون کیا, ریکویسٹ کی ہے, ان کی ریکویسٹ مانی گئی ہے. 1-8 دن صبر کر جائیں, پھر پتہ چل جائے گا اپلیکیشن پہلے دی تھی یا اب دی. یعنی کہ ٹکٹ بک ہو گئی ہے. مطلب غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, پھر الزام لگاتے ہیں جی میڈیا غلط خبریں دے دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے خود فون کر کے ریکویسٹ کر کے باہر جانے کی پرمیشن مانگی ہے. ان کی وہ جینون پرمیشن ہوگی, کیونکہ ان کی سسٹر ان کے بہنوئی بیمار ہیں وہاں پہ امریکہ میں کرونا کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے, وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, میڈیا کیا اعتراض کر سکتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بیک ڈور چینل پہ کام ہو رہا ہے دونوں پارٹیوں کے ساتھ, ان کو ٹھنڈا کیا جائے. خاص کر اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیا جائے, حکومت میٹر نہیں کرتی. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک یا دوسری, پھر عمران خان صاحب کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو اس پی ڈی ایم کی ٹیم کا مقابلہ کر سکتے. انفرادی رابطے تو سر ہمیں نظر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, لیکن اجتماعی طور پر بطور پارٹی ہیڈ کے نہیں سمجھتے کہ اگر وہ کیے جائیں زیادہ بہتر ہوں گے؟ بیسیکلی میرے خیال میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان اور وے آف ورکنگ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, اور خاص کر ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. یہ گند پڑ گیا ہے, اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کا نام, باجوہ صاحب کا نام آنا شروع ہوا, فیض حمید صاحب کا نام آنا شروع. یہ اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے. جو ہمارے اور مسائل ہیں ہمارے ملک کے, اس میں ایسے اداروں کے سربراہوں کا نام آنا جو ہے وہ بہت ہی معیوب بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اور ہمارے نیبرنگ کنٹری اس کو بہت اچھالتا ہے. تو مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ نام کیوں آ رہے ہیں, آپ کی انوالومنٹ اس حد تک ہے کیوں؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت ہیڈ رہے آئی ایس آئی کے, آپ سے پہلے بھی بہت آرمی چیف رہے. اس طرح کبھی نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے, اور اتنا اوپنلی نام اور ڈسکشن اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا پڑے گا. سارا الزام آپ ان چور ڈاکوؤں پہ نہیں لگا سکتے. مقصد یہ وہ بھی آپ کے ان اداروں کے ساتھ پہلے ان ٹچ رہے, اسی کے ذریعے وہ بھی اقتداروں میں آئے, انہوں نے بھی بڑی گیمیں کھیلی, لیکن نام نہیں آیا پیچھے رہ کے. اگر آپ نے اتنا زیادہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ہے تو بس پھر اللہ حافظ ہے. جی ہمارا جو پروگرام ہے وہ نیب کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتا ہے, لیکن نیب خود بخود ہی ہماری کسی نہ کسی سٹوری میں آ جاتا ہے. آج میں بات کروں گا, گزشتہ دنوں ایک انٹرویو دیا ہے اسحاق ڈار نے, اس میں انہوں نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا, اور انہوں نے کہا کہ نیب کی زیر حراست بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اور کل سے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ گردش کر رہی ہے بیگ صاحب, جس میں کم و بیش انہوں نے کہا جی 11 سے 12 افراد ہیں جو کہ اب تک نیب کی حراست میں مارے جا چکے ہیں, جس میں 3 پروفیسر بھی شامل ہیں. یہ کیا پھر ماورائے عدالت قتل نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ نیب کا قانون ہی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے, انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا. ہر آنے والی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو اپنے اپوننٹ کے خلاف استعمال کروں گا اور میں بچ جاؤں گا. آپ دیکھ لیجئے گا, اگر یہ چینج نہ ہوا تو آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس دن ختم ہوئی, دیکھیے ان کا حال کیا کرتی ہے یہی نیب. کیونکہ نیب کے جو کچھ کیریکٹرز ہیں, یہ لوگ میں نہیں سمجھتا, چھوٹے چھوٹے لوگ تھے, بڑی بڑی سیٹوں میں بٹھا دیے, اتنا اختیار. وہ دیکھیے منگی جو ہے, وہ خدا کا خوف کرو, وہ انجینئر
اس کو لا کے آپ نے انویسٹیگیٹر بنا دیا ہے. وہ جو مانڈوی والا صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ سمجھتا ہے میں ابو ایوری ون, وہ کہتا ہے میں چیئرمین سے بھی ابو ہوں. اس کو آئی ڈونٹ نو کیا استعمال کر رہی ہے. اس کو پروٹیکشن دی ہوئی 4 مطلب ایف سی کے گارڈ ہیں, پولیس کے گارڈ ہیں. اس کی تو ٹور اتنی ہے کہ وہ چیئرمین کی نہیں ہے. تو نیچرلی اس سے کام بھی کروا رہے ہیں. یہ کام جو آپ کروا رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی, یہ ملک رہا, یہ آپ کو کاسٹ کرے گا. یہ مت کریں. نیب کو اتنا استعمال کریں جتنا آپ بھی سہ جائیں. یہ نیب دیکھیے گا, اس کا اینڈ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ اخیر ہوگی نا. وہ اسحاق ڈار نے انٹرویو دیا, ساتھ ہی اس کا وارنٹ بھی آ گیا. جو شخص ٹی وی میں بولتا ہے اس کا وارنٹ اگلے دن نکل آتا ہے. مطلب ظلم ہو گیا ہے. کوئی حد ہے کہ آپ ایک مطلب جینوئن کیس ہو تو آپ بنائیں نا. یہ تھوڑی جو ٹی وی پہ بولتا ہے اس کا اگلے دن وارنٹ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بیگ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے, اس میں انہوں نے کچھ حکومتی شخصیات جس میں شہزاد اکبر بھی شامل ہیں, جس میں جو عاصم باجوہ ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور لوگ بھی شامل, انہوں نے کہا جی ان کی بھی جو پراپرٹیز ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر جو ہیں وہ نہیں کی ہیں. اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں نے تو یاد ہے آپ کو, ہم نے پہلے کہا تھا گورنمنٹ ہار جائے گی اور جسٹس عیسیٰ والے کیس میں وہ جیت جائیں گے. اب بھی یہ 2-4 کریکٹر ہیں شہزاد اکبر ٹائپ, نان الیکٹڈ, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, نہ ان کو پہلے کوئی جانتا تھا نہ بعد میں انشاءاللہ جانے گا. یہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آج تک $1 تو وصولی نہیں ہوئی, کیسز پہ کیسز, اپوزیشن کو رگڑا. اور بھائی اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. آپ نے سارا زور ان کو مارنے پہ لگا دیا, اکانومی کا آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. نہ آپ سے گورننس اچھی ہو سکی, نہ آپ مہنگائی روک سکے, نہ آپ نے کوئی بہتر فیوچر پلان کیا. صرف کیا ہے جی, میں اس کو پکڑوں گا, ٹی ٹی ادھر سے آئی, ٹی ٹی, اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ابھی تک نہ تو ریفرنس کوئی فائل ہوا, نہ کسی ریفرنس کا منطقی انجام ہمیں نظر آیا. تو مقصد یہ ہے ان کریکٹرز نے, اور جو عیسیٰ صاحب نے کہا ہے, ان کی بھی ہونی چاہیے یہ اب آپ دیکھیں عاصم باجوہ صاحب اگر سی پیک کی حد تک رہتے, ایڈوائزر نہ بنتے, تو یہ ان کے احساس سے نہیں آنے تھے. اب آگے تو اب جان نہیں چھوٹ رہی. میں حالانکہ سمجھتا ہوں ان کے احساسوں میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ نے ایڈوائزر بننا تو پھر ایکسپلین بھی کریں, اور پھر پبلک کا جواب بھی نہیں, اپوزیشن کو بھی جواب دیں. تو یہ جو نان الیکٹڈ لوگ اس وقت گورنمنٹ میں کرتے دھرتے وہی ہیں, یہ 4-5 لوگ ہیں, تو ان کے احساس سے بھی چیک ہونی چاہیے. یس, وائی ناٹ. بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ عوام کو جتنے بھی سبز باغ دکھائے گئے ہیں اس حکومت کی جانب سے, اس کے باوجود بھی عوام کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو غیر منتخب مشیران ہیں ان کے احساسوں کو بھی چیک کیا جانا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.